السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلباء و طالبات، ہمارے اقرا گیلیکسی چینل میں اضافی مطالعہ جو کہ قصہ سوتے جاگتے نام سے ہے اور مصنف ڈاکٹر نیّر مسعود ہے، ہم جو ہے اس اضافی مطالعے کا تیسرا پارٹس سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جب یہ مکمل ہوگا اس کے بعد میں انشاءاللہ اس کی ایکسرسائز بھی حل کی جائیں گی۔ کسی وجہ سے میں کنٹینیو ویڈیو نہیں بنا سکا تو ہم اس کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ آئیے اس ویڈیو کی تیسری جانب آج کی کلاس میں چلتے ہیں۔ تیسرا منظر ہم پڑھ رہے ہیں، خلیفہ کا محل ہے۔ خلیفہ جو ہے اپنے دربار میں داخل ہوتا ہے، اس کے پیچھے اس کے غلام ہے اور ابوالحسن کو جو ہے کندھے پر لادے ہوئے۔ خلیفہ کہتا ہے دیکھو، اور خلیفہ ابوالحسن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے جو اس جوان کو میں ایک دن کے لیے اپنی جگہ دے رہا ہوں۔ خلیفہ فرماتا ہے کہ اس جوان کو میں ایک دن کے لیے اپنی جگہ دے رہا ہوں، یعنی اسے خلیفہ بنا رہا ہوں۔ تمہارا فرض ہے کہ جس طرح مجھے سلاتے ہو اسی طرح اسے سلاؤ، جس طرح مجھے سر کا سنگھا کر جگاتے ہو اسی طرح اسے بھی جگاؤ، جس طرح مجھے امیر المؤمنین کہہ کر پکارتے ہو اسی طرح اسے بھی امیر المؤمنین کہہ کر پکارو۔ جعفر اور مسرور کو بلانے کے لیے کہتا ہے۔ دونوں جو ہے خلیفہ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں۔ خلیفہ سلام کا جواب دینے کے بعد مسرور کو فرماتا ہے ایک دن کے لیے میری جگہ یہ جوان تمہارا آقا ہے، جس طرح روز سویرے تم مجھے نماز کے لیے اٹھاتے ہو اسی طرح اس کو بھی اٹھانا، یعنی ابوالحسن کو اٹھانا۔ اور اس کے بعد میں خلیفہ جعفر سے فرماتا ہے کل یہ آدمی میری جگہ تخت پر بیٹھے گا، ایک دن کے لیے خلیفہ ہوگا، جس طرح میرا حکم مانتے ہو اسی طرح اس کا بھی حکم ماننا ہے، کیونکہ خلیفہ نے جو ہے اسے ایک دن کا خلیفہ مقرر کیا ہے۔ خلیفہ انہیں فرماتا ہے جس کو یہ سزا دلوائے اسے سزا دیجیے، اور فوراً سزا دینے کے لیے کہتا ہے، اور جس کو یہ ابوالحسن انعام دینے کے لیے کہتا ہے اسے انعام دلوائیے، اس کو فوراً انعام دے دیجیے۔ بس اب تم اس کو میرے کپڑے پہنا کر بستر پر لیٹاؤ، کیونکہ ابوالحسن جو ہے بے ہوشی کی حالت میں ہے۔ میں صبح یہی چھپ کر اس کے جاگنے کا تماشا دیکھوں گا۔ اب اگلے منظر میں خلیفہ کا جو ہے خواب گواہ ہے، اور ابوالحسن جو ہے بستر پر سویا ہوا ہے۔ کافی دور سے ابوالحسن کو جو ہے مرغ کی آواز سنائی دیتی ہے، اس کے بعد میں جو ہے اذان کی آواز آتی ہے۔ اسی اثنا میں خدمتگار جو ہے داخل ہوتے ہیں اور ابوالحسن کو جگاتے ہیں، اور کس طرح جگاتے ہیں کہ کپاس کے پھائے کو سرکے میں تر کر کے اس کے ناک کے قریب کرتے ہیں، اور ابوالحسن جو ہے زور سے اسی وقت چھینکتا ہے۔ ابوالحسن کی جو ہے آنکھیں ابھی بند ہے، آنکھ تھو کرتا ہے، انہیں اس کی چھینک آتی ہے۔ اسی وقت وہاں پہ جو کنیز موجود ہے، جس طرح خلیفہ ہارون رشید کے سامنے جاگنے کے پہلے ہوتی تھی، اسی طرح سے یہاں بھی اب کنیز موجود ہے، کیونکہ یہ ایک دن کا خلیفہ ہے۔ جیسے ہی آپ تو یعنی اس کے منہ میں کچھ شے آتی ہے، بلغم وغیرہ، تو لپک کر جو ہے کنیز اگالدان اس کے منہ کے سامنے کر دیتی ہے۔
ابو الحسن کہتا ہے کیا مزے کی نیند آئی تھی. رضائی کو اپنے اوپر کھینچتا جاتا ہے، کھینچنا چاہتا ہے، لیکن اس کی اتنی نرمی محسوس کرتا ہے کہ آنکھیں کھل جاتی ہے، غور سے دیکھتا ہے اور یہ فرماتا ہے کہ یہ تو میری نہیں ہے. جب اس کے سامنے غلام اور کنیزیں نظر آتی ہے تو بوکھلا جاتا ہے. کنیز اور غلام جو ہے اسے گھور کر دیکھتے ہیں. یہ کچھ دیر تک اسی حالت میں بیٹھا رہتا ہے. آخر چہرے پر اطمینان کی ایک جھلک آ جاتی ہے اور کچھ کہتا ہے، انہیں بڑبڑاتا ہے، آہ خواب مگر کتنا حسین. اسے یوں لگتا ہے، یوں محسوس کرتا ہے کہ یہ حقیقت پر مبنی کچھ نہیں، اسے خواب نظر آ رہا ہے. آنکھیں بند کر دوبارہ لیٹ جاتا ہے. ادھر جو ہے خلیفہ خاموشی سے جھانکتا ہے، کبھی ہٹ جاتا ہے. ابو الحسن جو ہے آگے بڑھ کر ابو الحسن اس کے کاندھے پر شانے پر ہاتھ رکھتا ہے اور فرماتا ہے امیر المومنین اٹھیے، نماز کا وقت جا رہا ہے. ابو الحسن اس طرح سے آواز نکالتا ہے، امیر المومنین. انہیں اپنے آپ کو جو ہے یقین نہیں کرتا اس کے کانوں پر کہ میں امیر المومنین ہوں، یعنی خلیفہ ہوں. اور دل ہی دل میں سوچتا ہے کہ میرا نام تو ابو الحسن ہے، میں ایک عام آدمی ہوں. مسرور جو ہے ہنستا ہے، حضور مذاق فرما رہے ہیں. اور ابو الحسن کون؟ حضور کی زبان سے پہلی مرتبہ یہ نام سن رہا ہوں. ابو الحسن حیرت سے مسرور کو تکتا ہے، دیکھتا ہے. میں جاگ رہا ہوں کہ سو رہا ہوں؟ اسے یقین نہیں ہو رہا یہ منظر دیکھ کر کہ اچانک یہ کیسا ہوا. مسرور ابو الحسن سے فرماتا ہے کہ امیر المومنین کیا خدا نخواستہ طبیعت کچھ ناساز ہے؟ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ابو الحسن چونک جاتا ہے، آنکھیں کھولتا ہے. پیارے بھائی ذرا غور سے دیکھو مجھے، کیا تم مجھ کو پہچانتے ہو؟ امیر المومنین مسرور فرماتا ہے کہ آج آپ کی زبان مبارک سے یہ غلام عجیب باتیں سن رہا ہے. آپ سارے مسلمانوں کے خلیفہ ہیں. ابو الحسن اپنے پیٹ کو پکڑ کر زور زور سے کہنے لگتا ہے، ہم تمہاری باتوں سے خوش ہوئے. اور اشارے سے کنیز کو اپنے پاس بلاتا ہے. کنیز ادب سے جھکتی ہے اور فرماتی ہے کنیز کے لیے کیا حکم ہے امیر المومنین؟ ابو الحسن اس کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے. نیک بخت لے ذرا میری انگلی میں کاٹ تو صحیح، دیکھو جاگ رہا ہوں کہ سوتا ہوں. اسے یقین نہیں ہو رہا ہے اچانک کیسے ہوا. کنیز اس کی انگلی کو جو ہے زور سے کاٹتی ہے اور اس کی تکلیف کی وجہ سے ابو الحسن جو ہے فوراً دل ملا جاتا ہے. ارے مر گیا، یہ اس کی آواز نکلتی ہے. کمبخت بتا تو نے کس کی انگلی میں کاٹا؟ کنیز ادب سے ابو الحسن کو فرماتی ہے امیر المومنین میں نے آپ کے حکم سے آپ کی شان میں یہ گستاخی کی ہے، مجھے معاف کر دیجیے. ابو الحسن فرماتا ہے معاف کیا، بالکل معاف کیا. اور اپنی اس مسحری سے اترتا ہے. اس کے بعد میں ابو الحسن کو جو ہے شاہی پوشاک پہنایا جاتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ باہر جاتا ہے. تو طلباء و طالبات آج کے اس اقرا گیلیکسی کلاس میں اتنا ہی. آگے انشاءاللہ بقیہ حصہ اگلی کلاس اگلی ویڈیو میں پیش کیا جائے گا. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ.